بات یہ کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ بات قابل توجہ اور یہ مسئلہ سننے کے قابل ہے۔ کس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے؟ ہوتا یہ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی شریعت میں واجب کی ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، چونکہ انہیں نصاب شریعت ہی پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ تو یاد رکھنا، قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت نے 5 شرائط مقرر کی ہیں۔ 5 شرائط: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 آزاد ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا اور نمبر 5 صاحب نصاب ہونا۔ یہ 5 شرطیں ہیں قربانی واجب ہونے کے لیے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، یہ اس لیے شرط ہے کیونکہ غیر مسلم شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر احکامات شریعت لاگو نہیں ہوتے۔ شریعت کے احکامات تب لاگو ہوں گے جب کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن کے اندر آئے گا، شریعت کے دائرے کے اندر آئے گا، تب شریعت کے احکامات جاری ہوں گے۔ چونکہ غیر مسلم کے اوپر قربانی نہیں ہے، اس لیے اسلام قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا، چونکہ آزاد کے مقابلے میں غلام ہوتا ہے، تو غلام چونکہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ خود کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کا مال کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے شریعت اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی ہے، لہٰذا آزاد ہونا بھی قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور تیسری بلوغت ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن مفتابی قول اور صحیح قول یہی ہے کہ بالغ ہونا بھی قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے، چونکہ نابالغ وہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، لہذا شریعت اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالتی، لہذا بلوغت بھی قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور چوتھی شرط مقیم ہونا، مقیم ہونے سے مراد اس کا جو برعکس ہے وہ ہے مسافر، چونکہ مسافر کے اوپر قربانی واجب اس لیے نہیں کیونکہ وہ دوران سفر میں ہے۔ اب سفر میں یہ جانور اس کو مہیا کرنا اور پھر اس کو ذبح کرنا، تقسیم کرنا یقیناً ایک دشوار کن عمل ہے، تو شریعت کسی کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہو، چونکہ مسافر جو شرعی مسافر ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے بندہ ہل جائے یا بندہ کو آنا چاہے کہ میں مسافر ہوں، نہیں، جو شرعی مسافر ہے۔ شرعی سفر کیا ہے یہ بھی عرض کر دوں، 57 میل یا 92 کلومیٹر جو سفر کر رہا ہو، 57 میل یا 92 کلومیٹر جو سفر کر رہا ہو، اور اس کے سفر کا جو ارادہ ہے وہ 14 دن سے کم کا ارادہ ہو، یعنی ایک بندہ یہاں سے راولپنڈی یا لاہور جا رہا ہے سفر کے ارادہ سے اور وہاں اس کے 14 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، تب جا کر وہ مسافر ہوگا۔ اور اگر وہ 15 دن یا 20 دن یا 1 مہینے کے لیے جا رہا ہے تو اب وہ مسافر شرعی تصور نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ، جہاں پر وہ سفر کر کے جا رہا ہے وہ اس کا وطن اصلی بھی نہ ہو، اس کا وطن اقامت بھی نہ ہو۔ وطن اصلی سے مراد جو آبا و اجداد سے اسے وطن ملا ہے، جو دیش ملا ہے، جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے یا جہاں پر اس کا خاندان رہتا ہے یا جہاں پر اس کی زمین ہے، وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ وطن اقامت اسے کہتے ہیں جہاں پر وہ یعنی کچھ عرصے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، چاہے کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہے، چاہے اس نے وہاں پر عارضی زمین خریدی ہے، جو عارضی پتہ ہوتا ہے جہاں پر انسان رہتا ہے، وہ وطن اقامت ہوتا ہے۔ تو سفر شرعی کے لیے، مسافر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ سفر شرعی ہو، 57 میل یا 92 کلومیٹر کا سفر بھی ہو اور 14 دن سے کم رکنے کا ارادہ بھی ہو، اور جہاں پہ سفر کر کے جا رہا ہے وہ وطن اصلی یا وطن اقامت بھی نہ ہو، وہ مسافر شریعت میں تصور ہوتا ہے۔ بصورت دیگر وہ مقیم ہی تصور ہوگا، لہذا مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے مقیم ہونا بھی شرط ہے۔ 5ویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کون شخص ہے؟ یہاں قابل توجہ بات ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان کی قیمت کے برابر اتنی مالیت ہو، یا حاجت اصلیہ سے زائد ساز و سامان ہو جس کی مالیت ان کی قیمت کے برابر ہوتی ہو۔ حاجت اصلیہ سے زائد سامان سے مراد کیا ہے کہ وہ لباس جو آپ کی ضرورت کے ہیں ان کو چھوڑ کر جو ایکسٹرا لباس ہیں جن کو آپ مہینہ مہینہ سال سال نہیں پہنتے، صرف الماریوں اور بکسوں کی زینت بنے ہوئے، اسی طرح وہ برتن کہ جو آپ روزانہ روزمرہ کی ضروریات نہیں ہیں، آپ نے ویسے آ کر الماریوں کی زینت بنا ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوئے، یا آپ نے یعنی غمی خوشی کے لیے صرف رکھے ہوئے، ساتھ ساتھ ان کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آتی۔ اسی طرح حاجت اصلیہ سے زائد جو گھر میں ساتھ سامان ہے، مثلا آپ نے ٹی وی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح ڈیکوریشن کا جو سامان ہے، ایک جو آپ کا بسترا ہے یا جو آپ کی چارپائی ہے استعمال کے قابل، اس کے علاوہ جو آپ نے اضافی فرنیچر صرف گھر کی ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہے وہ اضافی سامان میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک گھر آپ کی ضرورت کا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 2 گھر ہیں 3 گھر ہیں، شہروں کے اندر لوگوں نے مکان لے کر رکھے، پلاٹ لے کر رکھے، تو یہ چونکہ ضرورت میں نہیں آتے
زائد آتے ہیں، اسی طرح مال تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہے، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ بندہ اپنا پورا حساب کرے گا کہ میرے پاس نقد قیمت کتنی ہے، میرے پاس سونا کتنا ہے، میرے پاس چاندی کتنی ہے، میرے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، موبائل کتنے ہیں، ٹی وی کتنی ہے، گھر میں اضافی فرنیچر کتنا ہے، جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان کو نکال کے، جو اضافی چیزیں ان کی قیمت لگا کے، اگر بندے کے پاس جو سامان ہے ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، وہ بندہ شریعت میں صاحب نصاب قرار پائے گا۔ یعنی میں مثال کے طور پر یوں سمجھاؤں کہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت فار ایگزامپل 50,000 ہے، یا آپ ہر سال جب قربانی کریں تو آپ سنیال سے ریٹ پتہ کر لیا کر، جو کہ ریٹ صبح اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے، آج اور ہوتا ہے، کل اور ہوتا ہے، اس لیے ہر سال ریٹ پتہ کر لیا کریں کہ سونے کا ریٹ کیا ہے اور چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ 52.5 تولے چاندی مثال کے طور پر 50,000 کی ہے، تو ہر بندہ خود کو دیکھے کہ میرے پاس مکان کتنے، ایک ہے تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہے تو اس مکان کی قیمت لگائے، گاڑیاں اگر ایک سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے وہ بھی لگائے، موبائل اگر ایک سے زائد ہے ضرورت سے زائد ان کو بھی لگائے، اسی طرح اضافی فرنیچر دیکھے، برتن دیکھے، اضافی کپڑے دیکھے اور اضافی پلاٹ دیکھے، اگر سونا دیکھے 1 تولہ 2 تولہ وہ بھی لگائے، چاندی دیکھے وہ کتنی ہے وہ بھی درمیان میں لگائے، جو نقد قیمت ہے وہ بھی لگائے، ان سب کو ملا کے اس کی قیمت مقرر کرے کہ یہ سارا ساز و سامان، یہ ساری چیزیں کتنی مالیت کی ہیں۔ تو اگر چاندی کے برابر چاندی 50,000 کی میں نے لگائی تھی، اگر 50,000 کی چاندی ہے تو یہ سارا ساز و سامان مل کر 50,000 کی مالیت کا بنتا ہے، تو وہ بندہ قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ اپنا حساب لگائے، کون سا بندہ جس کے پاس یہ نصاب نہیں ہے، یقیناً سونے کے برابر نہ صحیح چاندی کے برابر ہر ایک کے پاس اتنا مال، اتنا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہر گھر کے اندر ہر بندے کے پاس موجود ہے، لہٰذا وہ صاحب نصاب ہے۔ تو مسلمان بلوغت اور مقیم ہونا، آزاد ہونا اور صاحب نصاب ہونا، یہ قربانی واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، جس کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں وہ بندہ قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب